ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک صورت میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ روضہ رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب کھڑے ہو کر سرکار کو خطاب کر کے سلام کرنا، یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وغیرہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے۔ اس میں اختلاف کرنے والا ہی بے وقوف ہوگا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ یا اہل القبور، یا اہل القبر نہیں فرمایا، ایک قبر والے کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام قبرستان کی قبور کو۔ اس سے معلوم ہوا، اور پھر یہ دوسری بخاری کی روایت بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اگر آپ سلام کرتے ہیں، انہیں مخاطب کرتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں، تو لہذا روضہ انور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات کرنا، آپ کو مخاطب کرنا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے۔ اختلاف اس بات میں ہو سکتا ہے کہ دور سے، ہزاروں میل دور سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سرکار میری آواز سن رہے ہیں، تو اس میں کیا کچھ قباحت ہے یا نہیں ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا، اور جب پہنچائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں گے، تو اس عقیدے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہاں کسی کی طاقت بشری پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے دیکھیں یہ موبائل کی ایجاد کی توفیق ہمیں دی ہے، آپ ابھی کال ملائیں، امریکہ کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ وہاں سے ایک شخص آپ سے کلام شروع کر دے گا۔ جب ہم عام لوگ ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لیں کہ لاکھوں میل دور ہم فوراً اپنی آواز کو پہنچا دیں، اور لائیو میچز لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں میل دور میچ ہو رہا ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آمنے سامنے، تو یہ چیز اگر قدرت کاملہ کے تحت ہو تو کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دے، اور ہے بھی ایسا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہے، اور پوری امت کی آوازیں وہاں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، آپ سماعت فرماتے ہیں جیسے کہ درود پاک پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا مطلب یہی ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ یہ یا پھر کچھ لغت کے قواعد ہیں جو میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں، یا ہٹا کے ہم ایھا النبی کہتے ہیں، اس کا معنی ہی ہے اے نبی آپ پر سلام۔ اب اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا کہ یہاں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ہمارا سرکار کو مخاطب کرنا واجب ہے گویا کہ۔ تو اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سند پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے، ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 7 اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی بات روایت کرتے ہیں۔ اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر، وہ دوسری جگہ لکھا ان کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہے۔ وہ بلال بن حارث نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ چلے گئے۔ زمانہ کس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وصال نبوی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سنی کہتا ہے، فقال یا رسول اللہ، یا کے ساتھ ندا کی، پہلا خطاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استسقی، آپ بارش مانگیں۔ اگر معاذ اللہ وہ مٹی میں ملنے والا عقیدہ ہوتا تو ہرگز نہ بولتے، یہ منگتے ہیں، مانگنے آئے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ استسقی دوسرا خطاب ہے، لِأُمَّتِ کا، کاف ضمیر تیسرا خطاب ہے۔ نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے،
اور صحابی ہیں 3 مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، ایک یا کے ساتھ، دوسرا اس تس کے انت جس میں ضمیر ہے خطاب کے ساتھ، تیسرا لامت کا اپنی امت کے لیے. تو کیا عقیدہ بنا کہ نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں، میری بات سن بھی رہے ہیں. فإنہم ہلاکو، امت ہلاک ہونے والی ہے. آپ دعا مانگے جو بتاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے رب ہر جگہ سے سنتا ہے، مگر ان کے در پہ جائیں تو اچھی سن لیتا ہے. مانگا فأتى الرجل فی المنام، نبی علیہ السلام اس بندے حضرت بلال کے خواب میں تشریف لے آئے. فقیل لہو، اسے کہا گیا انہیں، ائت عمر، جاؤ میرے عمر کے پاس. فأقرئہ السلام، انہیں میرا سلام کہو. وأخبرہ، انہیں خبر بھی دو، انکم یسقون، تمہیں بارش سے سیراب کر دیا جائے گا. تسقون، تمہیں پلا دیا جائے گا. انہم یسقون، انہیں سیراب کر دیا جائے گا. اور قل لہو، انہیں پیغام بھی دو، علیک الکیس، عمر فراست فہم سے خلافت نبانی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا. آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے. میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وکانا شیار المسلمین یومئذ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی، وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور، اے محمد عربی، آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے. تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. تو نبی یا بھی ہے اور ایو بھی ہے. اللہ نے 2 حرف سے پکارا، میں بڑے چکر میں پڑ گیا. اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتویٰ لگائے، جو اپنے لارڈ پر فتویٰ دے، اگینسٹ دی لارڈ، اگینسٹ دی گاڈ. یہ اللہ کے خلاف فتویٰ دیتے. ان کا کہنا ہے نا نبی کو پکارنا شرک ہے. کیا کہتے ہیں؟ نبی کو پکارنا غلط، نبی کو پکارنا شرک. اب یہ کہتے ہیں ملا کہتا ہے نبی کو مت پکارو، اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا، یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکاروں گا. میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا. اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے، یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے، یہ بندہ ہو کر کے نہ پکار سکے. مدد جڑی نا جی پہلے تکنا ہے کہ میرے آقا اور تواڈے آقا اپنی زندگی وچ کے کیتا. جی جی اپنے زندگی کے کیتا تے کیا آپ نے اللہ کو علاوہ کسی کو مدد منگی؟ جی ٹھیک ہے نا.
آپ دا جڑا عمل ہے وہ سنت ہے. سنت مصطفیٰ اے ہے کہ اللہ کو مدد منگو اور اللہ تعالی اپنے کرم نال بعض چیزاں حضور دی مدد دا معنی اے وے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ تسی جڑی التجا کرسو حضور دے عالم برزخ وچ اللہ دی بارگاہ وچ جڑے ہاتھ اٹھ دین کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور اچھے لوگاں دی روحاں مردیاں نہیں اے اج بھی قبراں وچ زندہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا آپ دی حیات مبارکہ اسی طرح جس طرح آپ ظاہر بیٹھے ہیں اسی انجی سمجھدے ہیں جس طرح آپ ساڈی گل سن رہے ہیں تے حضور اللہ تعالیٰ آپ تک گل جڑی پہنچانا چاہے وہ پہنچ دی اور آپ سن دین تے آپ ساڈیاں عرضاں سن کے جڑی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دین اے آپ دی مدد ہے اے آپ دی مدد ہے تے مدد کردہ اللہ ہی ہے رسول نو بھی مدد اللہ ہی دیندا ہے تے سانو بھی مدد اللہ ہی دیندا ہے. فرق اے وے کہ اسی اچھے کسی دی بارگاہ وچ عرض کر دیواں کہ جناب تسی ساڈی مدد کرو کہ مطلب ہے کہ جناب تسی عرض کرو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما کہ اے خود بھی آن اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہون تے رسول بھی دی بارگاہ وچ بھی آن تے رسول پھر انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے اللہ انہاں نو معاف کر چھوڑ سی. اے رسول اللہ دی مدد ہے. سمجھ آئی نا جی؟